اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ تمام مومنین کو خوشحال و آباد رکھے اور آپ کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی عزاداری اور پرساداری کو قبول و منظور فرمائے۔ ایام محرم کی وجہ سے درس قرآن میں ایک گیپ آ گیا تھا، انشاءاللہ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ہمارا موضوع بہت خاص ہے، ایام اللہ۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ قرآن میں کچھ ایسے دن ہیں جن کا ذکر کر رہا ہے اللہ رب العالمین کی یہ میرے دن ہیں، ایام اللہ خود سے منسوب کر رہا ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے، کہ جس میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اپنی قوم کے پاس، کہ تاکہ وہ ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کریں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محمد آپ ان دنوں کا ذکر کریں جو میرے دن ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، جو لوگ صابر ہیں، جو لوگ شاکر ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے کہ میرے دنوں کا ذکر کرو، وہ دن جو مجھ سے منسوب ہیں۔ یعنی اگر تذکرہ ہوگا، حکم دیا جا رہا ہے رسول اللہ کو کہ تم تذکرہ کرو کس کا؟ جو دن اللہ کے دن ہیں۔ اب اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ بیان کر رہا ہے قصہ حضرت موسیٰ کا، اور جب بات ہوگی ذکر کرنے کی تو جہاں موسیٰ کی بات ہوگی، اللہ نے جو ان کو بھیجا، بنی اسرائیل کو انہوں نے نجات دی، فرعون کے ظلم سے آزاد کروایا، تو وہاں پر ظالم کی بھی بات ہوگی کہ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا، فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ قرآن فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 6 میں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تم پر جو مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو، کہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی، وہ لوگ تمہیں برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے، اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ یعنی بات ہو رہی ہے تذکرے کی، کہ میں نے جیسا کہ ذکر کیا، اللہ رب العالمین اگلی آیت میں فرما رہا ہے کہ اور اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو قیدی بناتا تھا۔ یہ سارا تذکرہ جو بھی ہو رہا ہے اس میں ظالم اور مظلوم کی کہانی ہے، جسے اللہ اپنے ساتھ منسوب کر رہا ہے کہ یہ میرے دن ہیں، اور بیان کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ظالم اور مظلوم کی کہانی اللہ چاہتا ہے کہ لوگ سنیں، اور اس کو سن کر وہ جو صابرین ہیں، جو شاکرین ہیں، ان کے لیے ایک نشانی ہے، تاکہ جب وہ یہ کہانی سنیں کہ فرعون ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر، تو وہ ان قصوں کو بھی سنیں کہ جب اللہ نے نجات دی بنی اسرائیل کو، اور ان کے لیے سمندر کے پانی کو 2 ٹکڑے کیا، سمندر نے ان کو راستہ دیا، تاکہ وہ چیزیں سن کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کے درمیان جب حجت خدا آئی تو اللہ رب العالمین نے انہیں تمام پریشانیوں سے نجات دے کر ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف داخل کیا۔ یعنی اس قصے کے اندر ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مظلوم لوگوں کی مدد کی گئی، اللہ کی طرف سے ایک حجت آئی اور انہیں نجات ملی۔ عزیزان محترم، جب بات تذکرے کی ہے تو اللہ رب العالمین بھی گزشتہ تذکروں کے ذریعے سے ہی چاہتا ہے کہ انسانوں کی ہدایت ہو، انہیں پتہ چلے کہ وہ صابر اور شاکر بندے بنے۔ لیکن جب بات تذکرہ امام حسین علیہ السلام کی آ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس تذکرے کے دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ اس تذکرے کے اندر بھی ایک ظالم بادشاہ، ایک ظالم خلیفہ جو حجت خدا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع سے بیعت طلب کرنا چاہتا ہے۔ جب محرم شروع ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ میدان میں آ جاتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ سبیل سے پانی پینا جائز ہے یا نہیں ہے، رونا جائز ہے یا نہیں ہے، تبرک کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، نیاز جو ہم کھاتے ہیں یہ کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ سوال یہ کیوں نہیں کرتے کہ کیا کسی ظالم کو تخت نشین کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، کیا بچوں پر ظلم کرنا جائز ہے یا نہیں ہے،
کیا اولاد رسول کو سر بازار لانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا ظالم کی اطاعت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ سارے سوال نہیں ہوتے، بلکہ برعکس سوال کیے جاتے ہیں۔ ان تمام سوالات جو بھی کیے جاتے ہیں، ان سوال میں یہ سوال بھی نہیں کیا جاتا کہ اس لڑائی کے اندر، امام حسین اور یزید کی لڑائی کے اندر حق پر کون تھا، یہ سوال نہیں ہوتا، بلکہ ان معمولی سوالات میں لوگ الجھے رہتے ہیں کہ سبیل کا پانی پینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیات پڑھی اور ذکر کیا ایام اللہ کا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں جو جوانہ جنت کے سردار ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ہمیں امر فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یعنی ہر زمانے میں کوئی ایسا صدیق ہے جسے اللہ نے جڑنے کا حکم دیا ہے۔ آج اس دور میں اگر ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، تو کوئی ایسا صدیق ہے جو اللہ کی طرف سے صدیق قرار دیا گیا ہے۔ اگر امام حسین اس وقت موجود ہیں تو اللہ رب العالمین اگر قرآن میں یہ آیت اتار رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، تو اس وقت اگر کوئی صدیق ہے اس زمانے کا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ نے اگر جڑنے کا حکم دیا تھا اس وقت بھی تو وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو یہ سوال کیوں نہیں ہو رہا کہ امام حسین کی موجودگی میں یزید خلیفہ کیوں بنا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت کی موجودگی میں ایک ایسا شخص تخت نشین ہوا جو فاسق و فاجر تھا، جو ظالم تھا، جو شراب پیتا تھا، جو بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، جو کتوں کے ساتھ جو کھیلتا تھا۔ یہ سوال لوگ نہیں کرتے کہ کیا اس کا یہ بننا جائز تھا؟ نہیں، یہ سوال نہیں ہوتے، بلکہ اس کے برعکس سوال ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، جہاں پر اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ کے قصے کو بیان کر رہا ہے، کہ اس داستان کو بیان کر رہا ہے کہ اے محمد تم بھی ذکر کرو، تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ میں تمہیں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ وصیت رسول اللہ کو چھوڑ دیا گیا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی یہ مظلومیت اس وقت یہی تھی کہ وہ تنہا 72 تھے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعداد بہت تھوڑی تھی، اور اس کے برعکس جو ظالم بادشاہ تھا اس کے ساتھ تعداد بہت زیادہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہیں پر یہ معیار نہیں رکھا کہ اگر تعداد جس کے پاس زیادہ ہے وہ حق پر ہے۔ اگر اس آیت پر ہی لوگ غور و فکر کریں تو تمام مسائل حل ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوا ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو حق کے ساتھ جڑا ہے اور جو صبر کے ساتھ جڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہیں پر یہ معیار نہیں رکھا کہ خسارے میں وہ نہیں ہے جو مسند حکومت کے ساتھ ہے، بلکہ معیار یہ رکھا ہے کہ خسارے میں وہ نہیں ہے جو حق کے ساتھ ہے اور جو صبر کے ساتھ ہے۔ اگر حق کی بات کریں تو حق بھی امام حسین ہے، اگر صبر کی بات کریں تو صبر بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ان کے ساتھ اللہ نے جڑنے کا حکم دیا تھا، لیکن تمام تر چیزوں کو پس پشت رکھتے ہوئے آج مسلمان اس سوال پر آ کر پہنچے ہیں کہ سبیل سے پانی پینا جائز ہے یا نہیں ہے، نیاز کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ کس دن یہ سوال کریں گے کہ حق پر کون تھا؟ امام حسین حق پر تھے یا یزید حق پر تھا؟ کیوں بچوں کا پانی بند کیا گیا؟ کیا بچوں کا پانی بند کرنا جائز تھا؟ کیا خیموں کو جلانا جائز تھا؟ نہیں۔ یہ سوال کیوں نہیں ہوتا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی اس قدر بھی عزت نہیں بچی تھی کہ انہیں اس طرح سے درباروں کے اندر اور بازاروں کے اندر پھرایا گیا؟ کیا یہ جائز عمل تھا؟ نہیں تھا۔ لیکن یہ قربانی امام حسین ہے کہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے، پہلے میں نے آپ کے سامنے ان چیزوں کو واضح کر دیا ہے کہ آج اگر دین باقی ہے، دین کا شجر باقی ہے، تو کہ قربانی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ امام حسین کی زندگانی ہے کہ جس سے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ جو ہدایت کا چراغ ہے لوگ اس کا تذکرہ کریں، اس کے حامی بنیں، اس کا ساتھ دیں، اس تذکرے کا ساتھ دیں، ایام ادا میں آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب کو بیان کریں، بلکہ اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے اور ان عزاداری کے خلاف بولا جاتا ہے۔ اگر جس دن یہ سوال ہونا شروع ہو گئے، جو سوال میں نے دہرائے آپ کے سامنے، کہ علماء کرام سے یہ سوال ہو آیا یہ عمل سارے ٹھیک تھے، اگر یہ عمل نہ ہوتے تو امام حسین کی شہادت ہی نہ ہوتی۔ جس دن علماء کرام سے یہ سوال ہونا شروع ہوئے، پھر اے عزادار، آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا
کہ गिरिया जायज़ है या नहीं है, मातम करना जायज़ है या नहीं है, सबील लगाना जायज़ है या नहीं है। ये तमाम तर सबीलें लगाना, ये तबरुक बाँटना उस तज़किरे को याद करने के लिए, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अम्र फरमाया अपने हबीब से। ये तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िंदा रखा है। इमाम हुसैन ने अल्लाह के दीन की मदद की, अल्लाह ने इमाम हुसैन की मदद की, और ये तज़किरा चलता रहेगा। जो भी इस तज़किरे का दुश्मन रहा है, तारीख़ उठा कर देख लें, वो बाकी नहीं रहा। ये तज़किरा कभी नहीं रुक सका। तज़किरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं रुकेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये सुन्नत है कि उसने भी अपने हबीब को ये अमर किया था कि मेरे दिनों का ज़िक्र करो, और उन दिनों से बढ़कर अगर कोई दिन है, अय्यामुल्लाह हैं, तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिन हैं, उनके मसाइब के दिन हैं, उनकी कुर्बानी के दिन हैं, वो करबला का मैदान, वो तमाम के तमाम जो भी हैं मनाज़िर आप देखते हैं, वो दिन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम किया, ये सब के सब अल्लाह के दिन हैं। इनको बयान करना ऐन सुन्नत है, ना कि बिदअत व खुराफात। अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम सवालों को छोड़ें, फिर दोहराता हूँ, फ़क़त ये सवाल किया करें, आप हमसे ये ना पूछें कि हम गिरिया क्यों कर रहे हैं, आप ये बताएँ कि हक़ पर कौन था? इमाम हुसैन हक़ पर थे या यज़ीद हक़ पर था? वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।